ایک عورت بلائی گئی، اس کا شوہر موجود ہے ان قیدیوں میں، باپ موجود، بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، 3 لوگ موجود ہیں، شوہر، بیٹا، بھائی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لو، بکیا 2 کو قتل کر دوں گا۔ کیا لمحہ رہا ہوگا اس بہن کے لیے، اس بیوی کے لیے، اس ماں کے لیے، کیسا منظر رہا ہوگا جب اس کے سامنے کہا گیا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لو، بکیا 2 کو قتل کروں گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس کا ہمارا رشتہ ایک بہترین رشتہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں طرح طرح کے الفاظ کے ذریعہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے اوپر ہمارے کچھ حقوق ہیں، اور یہ میرا بھائی ہے، باپ۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ کہتی ہے کہ شوہر تو دوسرا مل سکتا ہے، بیٹا دوسرا پیدا کر سکتی ہوں، لیکن بھائی دوسرا نہیں مل سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف سے کہتی کہ ذرا غور سے سنو، میں اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کو چننا چاہتی ہوں۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا کہ اپنے بھائی کو بچا رہی ہے، شوہر کو چھوڑ دے رہی ہے، بیٹے کو چھوڑ دے رہی ہے، اپنے بھائی کے لیے یہ اتنا رحم دل ہے، حجاج بن یوسف نے کہا کہ تمہاری یہ بات نے میرے دل کو چھو لیا ہے، جاؤ میں تینوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، یا 3 بہنیں ہوں، یا اسی طریقے سے 2 بہنیں ہوں، اور کیا معاملہ ہو کہ وہ تم سے دور ہو جائے، یا انتقال کر جائے، یا بالغ ہو جائے، یا اسی طریقے سے تم مر جاؤ، ان کی کفالت تمہیں مرتے دم تک کرنی ہے، اور اگر ایسا کر لو گے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اس کا ہمارا ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھائی اور دونوں کو ملا کے کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، کر کے دکھا دے۔ یہاں پر صرف بھیڑ دیکھنے مت آؤ کہ چلو بڑھیا دائی میں 135واں سال کا دیکھتے ہیں کیسا پروگرام ہے۔ یہاں کے ذمہ داروں نے کیسی تیاری کی ہے، امتیاز بھائی کیا کر رہے ہیں، اسلم خلیفہ کیا کر رہے ہیں، یہ تمام لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھنے مت آؤ، بلکہ یہ لے کر جاؤ کہ بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اگر بیٹیاں ہیں تو اس نے سلوک کریں گے، بیویوں کی تو سنیں گے تو ضرور، لیکن بہنوں پر ظلم ہم نہیں کریں گے۔ اگر یہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جتنے منتظمین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور آپ بھی جنت میں نبی کے قریب ہو جائے گا۔ جنگ حنین میں کچھ قیدی لائے گئے، جب راستے سے قیدی کو لایا جا رہا تو اس میں شیما نام کی ایک عورت تھی۔ جب راستے میں کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں نبی کی بہن ہوں، میں ان کی 2 شریک بہن ہوں۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا، لیکن ویسے ہی تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ عورت آپ کو بھائی کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بلاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، کہا کہ میں آپ کی 2 شریک بہن ہوں، آپ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی یقین نہیں ہوا، زمانہ ہو گیا تھا، دیکھے، کہا کہ ذرا بتاؤ کوئی نشانی ہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد مسلمان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچپن میں اپنے پیٹھ پر اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھے اس وقت دانت کاٹا تھا، وہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایک جذباتی رشتہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ بہن جو اتنا فخر کیا کرتی تھی، لوگوں میں لے کر جایا کرتی تھی، جب بہنیں اپنے بھائی کو لے کر آیا کرتی تھی اور بڑی بڑی کہانیاں بیان کرتی تھی، ان کی تعریف کیا کرتی تھی، تو یہ بہن مجھے لے کر جایا کرتی تھی۔ آج یہ میرے سامنے قیدی کی حالت میں لائے گی۔ اللہ کے نبی اپنی چادر کو بچھاتے ہیں اور کہتے کہ شیما ذرا اس پر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو رہو، اور اگر اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جانا چاہتی تو چلے جاؤ۔ وہ کہتی کہ نہیں، میں اپنے قبیلے والے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھتی ہے، اس سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ ذرا یہ مال، اتنا مال لا کر ان کو دے دو۔ وہ اپنے بہن کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ان کو رخصت کرتے ہیں کہ یہ مال لے کر جاؤ، یہ غلام لے کر جاؤ، یہ سواری لے کر جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن وہ رخصت ہو رہی ہے، سگی بہن نہیں ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذباتی رشتے کی قدر کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، جب نبی اپنے 2 شریک بہن پر خرچ کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم سگی بہنوں پر کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ آج ہماری بیویوں کو برداشت نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا معاشرے پر نظر ڈالیے، آپ کے بچے شان و شوکت سے پل رہے ہیں،
آپ کو بہنیں کو حسن سلوک کا خیال نہیں ہے، ذرا خرچ کر لیجئے۔ بچوں کا جب کھلونا لائیے تو اپنے بھانجوں کے لیے بھی لے آئیے، اپنے بھانجیوں کے لیے بھی لے کر آئیے، ذرا بہن کے لیے یہ حسن سلوک ہو جائے گا، بہن کی بھی دڑاس بنے گی کہ چلو میرے بچے مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ میرے ماموں کے لڑکے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جذباتی رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی نہیں، یہیں تک نہیں بلکہ والدین اگر زندہ ہوں تب بھی بہنوں پر خرچ کرے۔ اگر والدین کا انتقال ہو جائے ان کو پر خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ اگر ہم اپنے بھائی اور بہن کے جذباتی رشتے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم والدین بن کر رہیں۔ ذرا بہنوں کو کبھی کبھی اپنے گھروں پر بلایا کیجئے، ان سے ذرا باتیں کیا کیجئے، بچپن کی یادیں تازہ کیا کیجئے، ان سے پوچھا کیجئے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، کوئی چیزیں ہو تو بتائیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کیجئے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بے وفا بھائی مت بنیے گا، ایک ظالم و جابر بھائی مت بنیے گا۔ آپ اپنے بہن کا میراث میں حصہ ضرور دیجئے گا، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے، قرآن نے یہ ان کو حق دیا ہے۔ اگر آپ نہیں دیے وہ تو آج جا کر عہد کیجئے، آج جا کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بہن کے جذباتی رشتے کا احساس نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آج بھی آپ کے دل کے نہخانے میں اپنے بہن کے لیے ایک پیار ہے۔ جب بہن کا انتقال ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کے آنکھوں میں، بوڑھے بھائیوں کے آنکھوں میں بھی میں نے آنسو دیکھے ہیں۔ میرے پھوپھی کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، جب میرے والد نے فون کیا تھا اس وقت میرے باپ کی آواز، میرے والد کی آواز ایسی تھی کہ وہ رو رہے تھے، اور مجھے تعجب ہوا کہ آج تک میں نے اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک بہن کے موت پر میں نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقك من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا صدر جلسہ علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں،
तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिके कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, बुढ़ियादाई की इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये 135वां साल है और हम सब लोग यहाँ पर जमा सिर्फ इसलिए हुए हैं ताकि उलमाए कराम की तकारीर सुने और अपने अंदर इस्लाह करें। पिछले साल भी मैं आया था और इस साल भी मैं आपके बीच हाजिर हूं। कुछ वक्त मैं आपके बीच रहूंगा और इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपसे करूंगा। आज अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वालिदैन के ये हुकूक हैं। जलसों में बात हो, जुमा के खुतबे में हो, वालिदैन के ये हुकूक हैं, पास पड़ोस वालों के ये हुकूक हैं, फला के ये हुकूक हैं, तमाम हुकूक पर बातें होती हैं, लेकिन बात नहीं होती तो बहनों के हुकूक के ताल्लुक से। इसी मुनासिबत से आज मेरा मौजू है बहनों से एक जज्बाती रिश्ता। हमारा रिश्ता कैसा है बहनों से? भाई और बहन ये वो रिश्ता है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसी तरीके से मोहब्बत का मुजस्सम अगर देखना है तो बहनों के आंखों में देखी जा सकती है। भाई के लहजे से आप समझ सकते हैं कि बहन से कितना प्यार है। और मां बाप के बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा उनसियत और मोहब्बत होती है तो वो बहन होती है। बहन और भाई सबसे अच्छे और बेहतरीन दोस्त होते हैं। ये एक बेहतरीन दोस्त हैं। और इसी तरीके से ये एक दूसरे के दुख दर्द के साथी भी होते हैं। ये रिश्ता हमने और आपने नहीं बनाया, ये रिश्ते अल्लाह की जानिब से बनाए जाते। सूरह फुरकान उठाइए, आयत नंबर 54 और पढ़ते जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है? अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी खलक़का मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ही की वो जात है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया और पानी से पैदा करने के बाद अल्लाह ने इंसान को खानदानी और इसी तरीके से ससुराली रिश्ते वाला बनाया। अल्लाह ने इंसान को पानी से पैदा किया और पानी से पैदा करने के बाद खानदान वाला बनाया। आप लोगों से पूछेंगे तो अपना तारुफ पेश करेंगे कि हम यहां पर सालारपुरा में
یہ ہمارے ہم ابھی سے نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے پر دادا اور پتہ نہیں کون کون آ کے رہ رہے، پورا خاندان نسب نامہ گناتے چلے جائیں گے۔ یہ خاندان اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے خاندان والا بنایا، اور اسی طریقے سے خاندان کے بعد انسان سب سے زیادہ جن کا گن گاتا ہے وہ اپنے سسرال کا، سسرال کا گاتا، تو اللہ نے کہا کہ یہ سسرال بھی، یہ رشتہ بھی میرا ہی بنایا ہوا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات اس چیز پر قادر ہے، یہ رشتہ داریاں، یہ خاندان اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت ہی بنا سکتا ہے۔ پتہ لگا انسان اس دنیا کے اندر اکیلا نہیں ہے، بلکہ ان کے خاندان والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اور یہ تمام جو رشتہ داریاں ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں آپ کو ڈراتا ہے اور اسی طریقے سے ان کو باقی رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ سورہ نساء اٹھائیے، آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو اور توڑنے سے بھی ڈرو، یعنی اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اللہ سے ڈرو، اور یہ رشتہ داریاں جو ہیں، کوئی پھوپھی ہیں، کوئی خالہ ہے، کوئی آپ کی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پوتا ہے، یہ جتنی رشتہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار لیا جائے۔ کون ڈرتا ہے آج؟ بھائی بہن کا یہ رشتہ جو ہے یہ خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتوں میں سب سے زیادہ قریب تر ہے اور بڑا ہی جذباتی ہے۔ بہن یہ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ بہن اگر بڑی ہو تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے انسیت اور محبت میں ماں کے برابر ہو۔ اگر یہی بہن چھوٹی ہو تو بڑے بھائی بہن کے لیے ایک بیٹی کا مقام رکھتی۔ اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت پیرائی میں ایک بھائی بہن کا جذباتی رشتہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں بیان کیا ہے۔ اٹھائیے قرآن، سورہ قصص پڑھتے جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام؟ پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بولیے بھائی۔ ہاں، ان کا واقعہ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بہن اور بھائی کے حساب سے بہترین پیرائے میں بیان۔ فرعون خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کے پیدائش کے بعد میرا تخت و تاج سب چھن جائے۔ حکم دیتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بچے پیدا ہوں، لڑکے خاص کر کے، بچیوں کو چھوڑ دینا، لڑکے جو پیدا ہو قتل کر دو۔ قتل خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا، جدھر بچے پیدا ہو رہے مار دیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ماں کے اندر ڈر ہے کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے، محبت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو بچانا تھا ہی، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا کرو اس کو صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ صندوق میں بند کرتی ہیں، دریا میں ڈال دیتی ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس سے کیا کہتی ہیں کہ جاؤ ذرا اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور جاتے وقت یاد رکھنا تمہاری نگاہ تو اس صندوق پر ہو، یعنی تم اپنے بھائی کو دیکھتے رہنا اور لوگوں کو گمان یہ ہو کہ تم کسی اور طرف دیکھ رہی ہو۔ بہن وہی کرتی ہے، بڑی بہن ہے، رحم کا مادہ ہے، بھائی کی محبت ہے، ماں تو ویسے ہی اپنے جگر کے ٹکڑے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر کے چلی آئیے۔ بہن دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، وہ صندوق بہتے بہتے یہاں تک کہ فرعون کے محل سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اس کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس میں بچہ ہے۔ بہن نے بھی یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، بہن ابھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچنے سے پہلے جتنی بھی عورتیں، تمام عورتوں کی ماں کے علاوہ سب کے دودھ حرام کر دیا۔
फिरौन ने कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाए, कहीं ये वही लड़का ना हो। बीवी ने कहा कि नहीं, बड़ा ही मासूम खूबसूरत बच्चा है, रहने दीजिए, हो सकता हमारा सहारा बस। अब बीवी के आगे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, फिरौन की भी यही हालत हुई। ठीक है, शहर में ऐलान हो गया, कैसा है कि दूध पिलाने वाली दाई है। बहन का किरदार अब देखिए, ऐलान होने के बाद तमाम औरतें आ रही हैं, जो दाइयां हैं पहुंच रही हैं, सोच रही है कि मूसा को अपने सीने से लगाए पिलाए दूध, नहीं पी रहे हैं। जब बहन ये तमाम मामला देखती है, उसके बाद क्या है, अब उसे मौका मिल गया कि मैं अपने भाई की जान को बचा सकता हूं, मैं अपने बचा सकती हूं, मैं अपने भाई से करीब हो सकती हूं। वो फौरन कहती है कि ये एक औरत है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा हो वो उससे चिमट ही जाता है, उसके दूध को जरूर ही मुंह लगा लेता है। कहा गया कि जाओ जरा लेकर आओ। वो बहन दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने माँ से कहती है कि अब जरा तुम रुक जाओ, जरा अपने आप को संभाल लो, तुम्हारा बुलावा आया हुआ है, चलो फिरौन के दरबार में। वहां पर उसके बाद क्या हुआ, वो जाने के बाद वो फिर उसका जैसे ही गोद में लेती वो चिमट जाती। गौर किया आपने इसमें? सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां ने जिम्मेदारी किसको दी? एक बहन को, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मां बाप के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा रहमदिल है तो वो एक बहन ही हो सकती। आप मुआयना कीजिएगा, आप लोगों में जरा गौर से देखिएगा, आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होंगे, जरा उनके हरकत और सकनात पर गौर कीजिएगा तो पता लगेगा, या बड़ी भी बहनें होंगी, जरा गौर कीजिएगा तो पता लगेगा कि एक बहन और भाई का रिश्ता ऐसा है कि वो लोग एक दूसरे के लिए रहमदिल है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई गलती की होगी, अब्बा को पता लग गया तो पीट कर बराबर कर दिया। बहन को मालूम है कि गलती हुई है, लेकिन बहन क्या कह रही है? बहन जब बाप पूछ रहा है तो बहन क्या है, वहां पर भाई को बचाती है। होता है कि नहीं होता? होता है। हम और आप भी बच्चे होंगे, बहन को सब मालूम है कि हमने क्या किया है, लेकिन बहन बाप को नहीं बता, मालूम है कि मेरे भाई को तकलीफ। अभी मैं चंद दिन पहले मेरी एक बेटी है, दो बेटियां हैं मेरी, बड़ी बेटी जुएरिया, अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी छोटी बेटी जो है थोड़ा चंचल है, अक्सर सामान छीन लेती है, मार देती है। एक दिन मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन को मार देती है। अब वो जाकर एक दूसरी जगह पर वो सर रखकर रोने लगती है, तो मैं थोड़ा सा हंसने लगा और कहा कि तुम बड़ी हो, तुम नहीं मार सकते। तो कह रही कि हम ओके अप्पी हैं, हम नहीं मारेंगे, हम अप्पी है ना, हम बड़े हैं, उससे हम नहीं मारेंगे। वो सामान छीन ले रही है, कुछ नहीं कह रही है। ये जज्बा है मेरे भाइयों, बहन और भाई का रिश्ता बड़ा ही जज्बाती है। जरा आप जब गौर करेंगे, बहनें भाइयों के साथ वहां पर खड़ी होती हैं जहां पर पूरी दुनिया कट जाती है, जहां पर कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जरा एक वाकया मैं आपके सामने बयान करता हूं, और कितना जज्बाती रिश्ता है। इमाम रागिब अस्फहानी अपनी किताब मुहाज़रात अल-उदबा में बयान करते हैं, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 434 पर, कि हज्जाज बिन यूसुफ के पास चंद कैदी लाए गए। एक औरत बुलाई गई, उसका शौहर मौजूद है उन कैदियों में, बाप मौजूद, भाई मौजूद है, बेटा मौजूद है, 3 लोग मौजूद हैं, शौहर, बेटा, भाई। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ऐसा है कि इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, क्या 2 को कत्ल कर दूंगा। क्या लम्हा रहा होगा उस बहन के लिए, उस बीवी के लिए, उस माँ के लिए, कैसा मंजर रहा होगा जब उसके सामने कहा गया कि ये तुम्हारा शौहर है, ये बेटा है, ये भाई है, इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, बकिया 2 को कत्ल करूंगा। वो औरत कहती है कि ये मेरा शौहर है और इसका हमारा रिश्ता एक बेहतरीन रिश्ता है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में तरह तरह के अल्फाज के जरिए इसकी अहमियत को उजागर किया है। ये मेरा बेटा है, इसके ऊपर हमारे कुछ हुकूक हैं, और ये मेरा भाई है, बाप। और इसी तरीके से फिर वो कहती है कि शौहर तो दूसरा मिल सकता है, बेटा दूसरा पैदा कर सकती हूँ, लेकिन भाई दूसरा नहीं मिल सकता है। हज्जाज बिन यूसुफ से कहती कि जरा गौर से सुनो,
मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को चुनना चाहती हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये सुना कि अपने भाई को बचा रही है, शौहर को छोड़ दे रही है, बेटे को छोड़ दे रही है, अपने भाई के लिए ये इतना रहमदिल है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी ये बात ने मेरे दिल को छू लिया है, जाओ मैं तीनों को माफ करता हूं। ये जज्बाती रिश्ता है, ये जज्बाती रिश्ता आज हमारा। आज कहां है बहन और भाई का रिश्ता कहां पर है, किस डगर पर है आज? क्या भाई बहन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या बहन भाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? अगर इसमें हम वोटिंग कर लें तो पता लगेगा बहनें तो तैयार है लेकिन भाई तैयार नहीं। भाई बहन से रिश्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए? बड़ा ही जज्बाती रिश्ता, ऐसा जज्बाती रिश्ता कि अगर उनके साथ हुस्न सुलूक कर ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से हमें जन्नत की बशारत दी। करिए जरा हुस्न सुलूक। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? ये हम हालात को देखते उसके बाद हदीस सुनते। भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि अगर उनके साथ हुस्न सुलूक करें तो जन्नत की बशारत। आज है, जब तक शादी नहीं हुई बहुत अच्छा चल रहा है, बहनों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, घर के अंदर आते अपने बहन को डांट डपट कर कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं, कपड़े पर परहेज नहीं है, हम आते अपने बहन को 4 बार सुना जाते हैं, खाना तैयार नहीं 4 बार सुना जाते हैं, कुछ खाने में कमी हो 4 बार सुना देते हैं, या अब्बा से कहकर सुनवा देते हैं। ये तमाम चीजें होती है लेकिन इसमें दुश्मनी नहीं है, इसमें प्यार है, उनसियत है, मोहब्बत है। जरूरत जब पड़ती है बहन भाई इकट्ठा भी होते हैं, बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे से सामान लेते देते भी हैं। और इसी तरीके से ये क्यों मामला ना हो, वो एक ही पेट से जन्म लिए हुए हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। अपने माँ बाप की उन्होंने गरीबी देखी है, अपने माँ बाप की उन्होंने अमीरी देखी है, वो लोग एक साथ खाते पीते हैं, वो एक साथ अपने माँ बाप के गम में शरीक होते हैं, अपने माँ बाप की खुशियों में शरीक होते हैं। ये रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही भाई की शादी होती है, एक बिस्तर का मजा देने वाली एक औरत आ जाए, उसके बाद क्या है, चंद दिन तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उसके बाद ए जी सुनते हो, ए जी ओ जी, फिर ये 3G 5G 4G सब हो जाता है। कितना जल्दी इधर से उधर हो जाए पता नहीं। हो रहा है, ये मुआशरे का दुखता हुआ रग है जिस पर मैं हाथ रखने की कोशिश कर। शाम को शौहर है, बीवी आने के बाद, बीवी अपने शौहर के आने के बाद कहेगी कि बहन ने आज हमारे साथ ये मामला, मां ने मेरे साथ ये मामला कर दिया। अरे आपको इत्मीनान नहीं है, आपको यकीन नहीं है, क्या वो मोहब्बत खत्म हो गई जो 25 साल और 20 साल से कायम थी? वही बहन जिसके लिए आप जान छिड़कते थे, वही बहन जो आप पर जान छिड़कती थी, वही माँ जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। ए जी ओ जी के अल्फाज के जरिया जब बीवी आपके ज़हन में कुछ बातें भरती है, उस वक्त हमारा किरदार क्या होना चाहिए? एक भाई के लिए शफीक, एक बहन के लिए शफीक भाई बन जाए, एक माँ के लिए बेहतरीन बेटे बन जाए, एक भाई के लिए बेहतरीन भाई बन जाए, एक वालिदैन के लिए हम सबसे बेहतरीन बेटे बनकर उस वक्त हम गूंगे बहरे हो जाए। गर्च हमारे वालिदैन ने कुछ गलती की है, लेकिन हमारा हक नहीं बनता है कि उसके अपनी बीवी के सामने उसे डांटे डपटे, अपने बहनों के ऊपर जुल्म करे। मेरे भाइयों, इस जज्बाती रिश्तों को जरा समझिए। वो बहन जो आपके कपड़े धोती थी, वो बहन जो आपके जूठे बर्तन धुला करती थी, वो आपके दुश्मन कैसे आज हो गई? उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद ही कहना चाहिए कि जाने दो, छोड़ो। आपको वहां पर गूंगा बहरा बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर मामलात में मां बाप से जाकर लड़ लिया जाए। और आज का बेशतर नौजवान जाके मां बाप से लड़ता बीवी के चक्कर में। क्या तीर मार लिए बीवी के चक्कर में लड़कर आप? बहनों की नजर में आपकी वो इज्जत रह गई? आज अगर बहनें कहती है ना कि भैया भाभी के आने के बाद बदल गए, गलत नहीं कहती हैं, गलत नहीं कहती मेरे भाइयों। आप गौर कीजिए मामलात पर। अगर वो कुछ कह रही है तो उसके बाद आप फौरन उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं। जरा बहन के सर पर भी शफकत के हाथ फेरिए, पूछिए क्या मामला हो गया,
ارے کیا ہو گیا, کوئی معاملہ ہو مجھ سے کہو. لیکن آج ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے, فوراً ہم اپنے بہن کو ڈانٹ لگاتے ہیں. ذرا سوچئے گا, آپ ایک بہترین دوست تھے شادی سے پہلے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد وہ جا کر اکیلے میں کہیں روتی ہوگی. اس جذباتی رشتے کو ذرا سمجھیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اس ڈانٹ کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہیں. حسن سلوک کے معاملے میں اللہ سے ڈریے. ذرا ایک حدیث سنیے, ترمذی کے حدیث اٹھائیے 1916 نمبر کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے نبی نے کہا, من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان, کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں. غور سے سنیے حدیثیں, جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں, 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا فلہ الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. ہے حسن سلوک. بیوی کو لا کر مٹھائی کھلا رہے ہیں رات میں, اس کا حق ہے. رومال میں چھپا کر, جیب میں بھر کر آپ لا کر کھلا رہے ہیں, بالکل کھلائیے, اجازت ہے بھائی, وہ آپ کی شریک حیات ہے, لیکن بہن کے لیے بھی لائے ہیں. ڈال منڈی میں چلے جائیں گے, بیوی سے کہیں گے ارے خرید لو جو خریدنا ہے, جتنے مہنگی سوٹ ہو لے لو, لیکن کیا بہن سے آپ نے کہا؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کسی بہن کے والدین اس کے بھائی کی زندگی میں آج کے معاشرے میں گزر جاتے ہیں, تو وہ ان بہنوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے, جینا دوبر ہو جاتا ہے. ذرا ایک حدیث اور سنیے, مسند احمد کی حدیث ہے 12498 نمبر کی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہیں, اللہ کے نبی نے کہا من آل ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات حتی یبن او یموت عنہن. اللہ کے نبی نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں, اور ان کا معاملہ کیا ہو کہ وہ دور ہو جائے, حتی یبنہ, وہ دور ہو جائے یا بالغ ہو جائے, یا اسی طریقے سے مر جائے, او یموت عنہن, یا اسی طریقے سے وہ بھائی ہی مر جائے, تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ان کا خرچ آپ کو کیسے اٹھانا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں, یا اسی طریقے سے 2 بہنیں ہوں, اور کیا معاملہ ہو کہ وہ تم سے دور ہو جائے یا انتقال کر جائے یا بالغ ہو جائے, یا اسی طریقے سے تم مر جاؤ, ان کی کفالت تمہیں مرتے دم تک کرنی ہے. اور اگر ایسا کر لو گے, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اس کا ہمارا ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھائی اور دونوں کو ملا کے کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کر کے دکھا دے. یہاں پر صرف بھیڑ دیکھنے مت آؤ کہ چلو بڑھیا دائی میں 135واں سال کا دیکھتے ہیں کیسا پروگرام ہے. یہاں کے ذمہ داروں نے کیسی تیاری کی ہے؟ امتیاز بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اسلم خلیفہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھنے مت آؤ, بلکہ یہ لے کر جاؤ کہ بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, اگر بیٹیاں ہیں تو حسن سلوک کریں گے, بیویوں کی تو سنیں گے تو ضرور, لیکن بہنوں پر ظلم ہم نہیں کریں گے. اگر یہ کر لیتے ہیں, عہد کر لیتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ جتنے منتظمین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا, اور آپ بھی جنت میں نبی کے قریب ہو جائے گا. اور آگے بڑھیے. بہن بھائی کا رشتہ اتنا جذباتی ہے, اگر ان کے اوپر خرچ کیا جائے برکت کی امید سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہے کہ یقیناً برکت. کتنا جذباتی رشتہ. ان کے اوپر اللہ کے نبی نے خرچ کرنے کا حکم دیا. کن کے اوپر؟ بہنوں کے اوپر. کس امید سے؟ برکت کی امید سے. آج ہر شخص کہہ رہا ہے مولوی صاحب سڑیا تو بک رہی ہے, برکتیاں نہیں. پیسوا تو آ رہا ہے لیکن پیسوا جا بھی رہا ہے بہت تیزی. کہاں ہے برکت؟ آئیے برکت کا راستہ میں دکھا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث نسائی میں 2532 نمبر پر طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی. قال قدمنا المدینة فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس وهو یقول. طارق المحاربی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ آئے
اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، برکتیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دینے کا جب معاملہ آئے تو شروعات ان سے کرو جن کے تم کفیل بنائے گئے ہو۔ ارے کون ہے بھائی جن کے کفیل ہم بنائے گئے؟ اس پر بھی غور کریں گے کہ صرف ہم یہی سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، تم شروعات وہاں سے کرو، اس پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس پر خرچ کرے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ثم ادناک۔ خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو پہلے ماں سے شروعات کرو۔ ماں سے تو رشتہ رہ نہیں گیا پہلے جیسا، ہم خود کفیل بن گئے نا، ہم گھر کے گارجین بن گئے، گھر کے ذمہ دار بن گئے، ہمارے اوپر ایک حکومت کرنے والی آ گئی ہے نا، پیسے آ رہے وہ گن کر رکھ رہی، ہم نہیں گن رہے ہیں، ماں کو تو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے پہلے ماں کے اوپر خرچ کرو، پھر اس کے بعد وہ آبا کا، پھر اپنے ابا کے اوپر، اپنے باپ کے اوپر خرچ کرو، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اپنے بہنوں پر خرچ کرو، نمبر 4 اپنے بھائیوں پر خرچ کرو، ثم ادنا کا، پھر ان کے بعد جو بھی رشتہ داریاں ان کے اوپر خرچ کرتے۔ خرچ کر لیں گے آج؟ خرچ کر لیں گے آپ؟ ایمانداری سے بتائیے، بہن کے اوپر بیوی کے موجودگی میں خرچ کر لیں گے؟ ساری بگاڑ یہیں سے شروع ہے، سب فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ارے کیا محبت میں آپ کو مل گیا ہے کہ بھائی کی بہن کی محبت ختم ہو گئی؟ مانتے ہیں کہ وہ محبت سب سے بے مثالی محبت ہوتی کہ ایک انجان لڑکا اور لڑکی وہ نکاح کے بندھن میں بنتے، پھر اس کے بعد وہ محبت، پھر اس کے بعد کیا معاملہ کہ بھائی بہن سے رشتہ توڑ لیا جائے، ان کے اوپر خرچ نہ کیا جائے۔ ایک بہن کے لیے کوئی سامان لا کر دیکھ لو، نہ تانا سننے کو مل جائے تو کہنا۔ میں آج یہ معاشرے کے اوپر بار بار کیوں آ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے آج۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ برکتیں حاصل کرنی ہے نا، تو آپ اپنے بیوی سے کہہ دیجئے، ذرا جائیے گا تو کہہ دیجئے گا کہ سنو تمہارے اوپر میں تو تمہارے اوپر خرچ کروں گا، یہ تمہارا حق ہے، میری ذمہ داری ہے، میں تمہارا کفیل بنایا گیا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر میں بہن کے اوپر کچھ خرچ کر رہا ہوں، تمہارا حق نہیں مار رہا ہوں، تو مجھے ٹوکنا مت، مجھے روکنا مت۔ اور مولی غفران نے اس چیز کو کر کے دکھایا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ہمارے رشتے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، میں نے کیا دیتا ہوں کیا لیتا ہوں آپ کو مطلب نہیں ہے، اس سے ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے آپ کو مطلب نہیں ہے۔ آپ کا حق مارا جائے گا تو اس دن آپ آواز اٹھائیے گا، پروٹیسٹ اس دن آپ کیجیے گا، لیکن اگر آپ کا حق نہیں مارا جا رہا، میں بہن کو 1 نہیں 4 سوٹ لا کر دے دوں، میں 1000 نہیں 2000 دے دوں، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ بڑا ہی جذباتی رشتہ ہے دوستو، کیا بیان کروں۔ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری شریک بہن ہے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ابن اسحاق اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں کچھ قیدی لائے گئے، جب راستے سے قیدی کو لایا جا رہا تو اس میں شیما نام کی ایک عورت تھی۔ جب راستے میں کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں نبی کی بہن ہوں، میں ان کی دوسری شریک بہن ہوں۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا، لیکن ویسے ہی تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ عورت آپ کو بھائی کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بلاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ کہا کہ میں آپ کی دوسری شریک بہن ہوں، آپ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی یقین نہیں ہوا، زمانہ ہو گیا تھا دیکھے، کہا کہ ذرا بتاؤ کوئی نشانی ہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد مسلمان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम, आपको बचपन में मैं अपने पीठ पर उठाई हुई थी, आपने मुझे उस वक्त दांत काटा था, वो निशानी आज भी मौजूद है। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक जज्बाती रिश्ता उभर कर सामने आ जाता है कि वो बहन जो इतना फख्र किया करती थी, लोगों में लेकर जाया करती थी, जब बहनें अपने भाई को लेकर आया करती थी और बड़ी बड़ी कहानियां बयान करती थी, उनकी तारीफ किया करती थी, तो ये बहन मुझे लेकर जाया करती थी। आज ये मेरे सामने कैदी की हालत में लाएगी। अल्लाह के नबी अपनी चादर को बिछाते हैं और कहते कि शैमा जरा इस पर बैठ जाओ। वो बैठती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो रहो, और अगर अपने कबीले वालों के साथ जाना चाहती तो चले जाओ। वो कहती कि नहीं, मैं अपने कबीले वाले के साथ जाना चाहती हूँ। अब देखिए, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उठती है, इससे पहले साहबा कराम को हुक्म देते हैं कि जरा ये माल, इतना माल लाकर इनको दे दो। वो अपने बहन के ऊपर खर्च करते हुए उनको रुखसत करते हैं कि ये माल लेकर जाओ, ये गुलाम लेकर जाओ, ये सवारी लेकर जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन वो रुखसत हो रही है, सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जज्बाती रिश्ते की कदर करते हुए उनके ऊपर खर्च किया। मेरे भाइयों, जब नबी अपने दूसरे शरीक बहन पर खर्च कर सकते हैं तो मेरे भाइयों हम सगी बहनों पर क्यों नहीं खर्च कर सकते? खर्च करेंगे? कहिए इंशाअल्लाह करेंगे। खर्च करेंगे ना? आज से जरूर करेंगे। जरा और आगे बढ़िए। भाई बहन का रिश्ता कितना जज्बाती है। भाई बहन का रिश्ता इतना जज्बाती है कि अगर बहन को तकलीफ हो, भाई बेकरार हो जाता है। एक हदीस उठाइए, बुखारी में यह हदीस 4500 नंबर। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस करावी है। वो कहते हैं कि मेरी फूफी रुबई एक लड़की को मारती, उसका दांत टूट जाता। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरी फूफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी फूफी जो है एक लड़की को घूसा मारती, उसका दांत टूट गया। अब उसके कौम वालों ने जब पता लगा तो लोग पहुंचे कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई, दियत ले लो, ये ले लो। नहीं तैयार, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने के बाद उस कबीले के लोग, उस घर लड़की के घर वाले यही कहते, अल्लाह के नबी किसास है, हमें किसास चाहिए, यानी दांत तोड़ा गया तो हम भी दांत तोड़ेंगे। एक भाई मौजूद है, अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह ताला। एक बहन के बारे में खबर मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हम किसास लेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ठीक है भाई, चलिए किसास लागू कर दिया गया। अनस बिन नदर, तकलीफ हुई, जज्बाती रिश्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कानून कुदरत तो यही है। अल्लाह के नबी, क्या वाकई मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, कानून तो यही है और मैं फैसला भी सुना चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्फाज कहना था। अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ला वल्लज़ी बअसका बिल हक़, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, ऐ अनस, क्या अल्लाह की किताब के फरमान को तुम बदल दोगे? अल्लाह की बात को बदल दोगे? यानी तुम्हारी बहन है, तुम्हें अगर तकलीफ महसूस हो रही है तो क्या तुम ऐसे कह दे कि नहीं मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे? अल्लाह की किताब में हुक्म दिया गया है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो आई अनस, तुम्हारे बहन के दांत तोड़े जाएंगे। उसके बाद वो कसम उठाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। इतना कहना था, अर्श से फिर उस घर वालों के दिल में, उस कबीले वालों के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम डाल दिया। फिर उसके बाद वो लोग कहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माफ करते हैं, हमें किसास नहीं लेना है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबरहु, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो किसी चीज के लिए कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रखता है। कसम किस बात पर? बहन को तकलीफ हो जाएगी, साहब दांत तोड़े जाएंगे। अरे मेरी बहन है, बचपन में इसके साथ खेला कूदा हूं, इसके पैर में कांटे चुभते थे, मुझे तकलीफ महसूस होती, ये बीमार होती थी, मुझे तकलीफ होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह की कसम दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर वो किसी बात की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम की लाज रख लेता है। आज है ऐसा, बहन की शादी हो गई, बहन घर में बीमार पड़ी है, कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला।
بہن غریب ہے، بھائی باپ امیر ہیں. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھائی کا من پھر چکا ہے، بہن کھٹیا پہ پڑی ہوئی ہے، بہن ہاسپٹل میں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ بہن کچھ پیسے کا تقاضا کر دے، کچھ مانگ لے. نہیں جا رہے ہیں بھائی تو اوپر سے ڈوز دیا جاتا ہے کہ جانا نہیں ہے، جائیے گا مت. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ بیوی بنتی اس سے پہلے بہن ہوتی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے بھائی لوگ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی. ذرا اپنے شوہر کو حکم دیتے وقت کہ نہیں بہن بیمار ہے دیکھنے مت جاؤ، یہ کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں میرے بھائی کو بھی اگر میری بھابیاں منع کر دے تب. بہن کی تکلیف بھائی کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت کا سبب کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کن کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا تلوار لے کر نکل پڑے کہ آج تو جڑ سے ختم کر دے، چھوڑو ہٹاؤ، نہ رہے باس نہ بجے باس. ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے؟ جا رہے آج محمد کا سر قلم کرنے کے. نوز باللہ. کہا اچھا ذرا اپنے بہن کی خبر لو. وہ مسلمان ہو گئی. میری بہن مسلمان ہو گئی. کہا تمہارے بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو گئے. رخ پھیرنا تھا کہیں ایسا نہ ہو کچھ انہونی ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جلالی تھے. پھر گیا دروازے پہ دستک دی. بہن قرآن پڑھ رہی تھی. آواز دیتی. کون؟ کہا کہ عمر بن خطاب. بند کرتی. اس کے بعد پھر آگے دروازہ کھولتی. عمر فاروق نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ. کہا میں سن چکا ہوں، تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. اتنا کہنا تھا کہ اپنے بہنوئی سعید کو مارنے لگے. اور جب شوہر کو تکلیف ہوتی ہے تو بیویاں برداشت نہیں کرتی ہیں. بہن نے دیکھا کہ اب میرے شوہر کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ اٹھا پٹک شروع ہے. یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے عمر ابن خطاب اپنے بہنوئی سعید کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں. ان کی بہن جب یہ دیکھتی ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے شوہر کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے، فوراً وہ آتی ہیں اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے بہن کو بھی مارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کنارے ہٹ جاتی ہے اور وہ اس کے چہرے سے خون بہنے لگتے ہیں. اس کے بعد ان کی بہن کہتی ہے اے عمر کیا مجھے اس لیے مارا جا رہا ہے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آئی ہوں. کہا گیا کہ ہاں، اسی لیے تو کہا سن لو اے عمر، جو بنائے کر لو لیکن اب میرے دل سے اسلام نہیں نکل سکتا. اتنا سننا تھا. عمر فاروق کا پھر غصہ بڑھتا ہے. جیسے ہی رخ پھیرتے ہیں بہن کو دیکھتے ہیں چہرے سے خون جاری ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے. دل فوراً نرم پڑ گیا، فوراً وہ سست پڑ جاتے ہیں. سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بہنوئی کے سینے سے ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد اپنے بہن کے پاس آتے ہیں. اب کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں ہے. اپنے بہن کے خون کو دیکھتے ہیں. ساری تکلیف ان بہن کے اوپر جو بیتی ہے اس کو یاد کر کے وہ تھوڑا سا غمزدہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بہن کیا پڑھ رہی تھی ذرا بتاؤ. بہن نے کہا کہ ابھی آپ ایسے ایک لمبا واقعہ ہے وہاں نہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہن کے چہرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے جلالی شخص نے بھی جب خون کو دیکھا تو ان کا بھی دل نرم پڑ گیا. ہمارا دل نرم پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑ رہا. ذرا اور آگے بڑھتے. بہن بھائی کا جس رشتہ اتنا جذباتی ہے کہ صرف بھائی ہی قربانی نہیں دیتے ہیں، کبھی کبھی بہنیں بھی قربانی دیتے ہیں. صرف بھائی لوگ قربانی نہیں دیتے ہیں کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کو پال رہے ہیں. جو ایسے بھائی ہیں تو اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت دے. جو ایسے بھائی جو اپنے بہنوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. اللہ کے یہ یاد رکھیے گا کہ صرف بھائی قربانی نہیں دیتے، کبھی کبھی بہنیں بھی قربانی دیتے. 9ویں صدی کے ایک محدث، بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن ہے 3 سال بڑی. بڑا جذباتی رشتہ، بہت جذباتی رشتہ. والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بہن جو مجھ سے 3 سال بڑی تھی وہ خود پہلے پڑھی بہترین طریقے سے، اور اس وقت کی سب سے بڑی عالمہ تھی.
وہ خود پہلے پڑھتی ہیں اور اس کے بعد ان کی تربیت، ان کی محنت سے اس دنیا کو اور قیامت تک کے لیے ایک بڑے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت پڑھنے والی تھی، وہ بہت لکھنے والی تھی، اور اسی طریقے سے اس کا ذہن جو تھا وہ بڑا ہی عجوبہ تھا، یعنی ذہن کی بھی بہت تیز تھی۔ وہ ایک نیک تھی، ایک نیک عورت تھی، وہ ایک محسن تھی، وہ میری سب سے بہترین دوست تھی۔ وہ ایک پھر تاریخی جملہ کہتے ہیں، وہی امی بعد امی، وہ میری حقیقی ماں کے بعد میری بھی ایک ماں تھی، یعنی انہوں نے مجھے پڑھایا، مجھے لکھایا، میرے کپڑوں کا انتظام کیا، میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ایسے بہنیں معاشرے کے اندر موجود ہوں گی جو اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دی ہوں گی۔ ذرا جائیے پتہ کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا، اگر آپ کے ماں باپ، اگر آپ کے ماں کے باپ اور ماں بچپن میں گزر گئے تو ذرا اپنے ماں سے واقعہ پوچھے گا تو آپ کی ماں بھی بتائیں گی کہ ہم نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے بھائیوں کے لیے کیا کیا قربانی دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذرا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ صرف بھائی نہیں، بہنیں بھی قربانی دیتی ہیں، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن نے قربانی دی۔ ذرا ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بہن اور بھائیوں کا رشتہ اتنا جذباتی ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر دونوں طرح کے بھائی بہن ہیں، بے وفا بھی ہے، با وفا بھی۔ جو اگر بہنیں تھوڑی سی غریب ہو جائے، باپ امیر ہو، بھائی امیر ہو، بہنوں کی طرف نہیں دیکھتے، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جو امیر بہن ہیں، 3 بہنیں ہیں، 2 بڑی امیر ہیں، ایک بہت غریب ہے، ان شادی پڑ جائے بھائی کے گھر پہ، جو امیر بہنیں ہیں ان کو گھڑی گھڑی بلاتے رہیں گے، چلو ڈل منڈی چلنا ہے، فلانا سامان لانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے۔ غریب بہن کو نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ بے وفا بھائی موجود ہیں۔ گھر کے اندر شادی کا ماحول جب ہوتا ہے تو دونوں امیر بہنیں بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جو غریب بہن وہ ایک کنارے کو پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہا تمام معاملات میں پوچھا نہیں جا رہا، جہاں ضرورت سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے۔ گھر کا اگر جب موبائل میں فوٹو بھی اگر شادی کے آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ شادی میں فوٹو کھنچوانا جائز ہے، اگر دیکھا جائے تو اس میں غریب بہن الگ نظر آتی ہے۔ لیکن ایک بھائی، تاریخ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، ایک بھائی وفادار ایسا گزرا ہے جس نے اپنے 9 بہنوں کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دی۔ حدیث اٹھائیے، بخاری کی حدیث 5079 نمبر کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرا، کہتے ہیں کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، میری اونٹنی بڑی کمزور تھی، چل نہیں رہی تھی، بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنے میں ایک پیچھے سے ایک تیز سوار اونٹ والا آتا ہے، میرے اونٹنی کو نیزہ چبھا دیتا ہے، اب بہت تیز بھاگنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جابر کس بات کی جلدی ہے؟ بہت تیز جا رہے ہو، کس بات کی جلدی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس بات کی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکرن ام ثیبن، ذرا جابر بن عبداللہ یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ فقلت ثیبن، جابر بن عبداللہ کہتے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیوہ عورت ہے جس سے میں نے شادی کی ہے۔ جابر بن عبداللہ بالکل نوجوان صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تلاعبوها وتلاعبوکا، تمہیں کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، نبی کا یہ فرمانا تھا کہ تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، تمہیں کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی، تم بھی ایک کنوارے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے پیچھے میری 9 بہنیں چھوڑی دی ہیں، ہاں ان کا خیال مجھے رکھنا ہے، ان کی تربیت کا خیال مجھے رکھنا ہے، ان کے ہر طریقے کی ضرورت مجھے پوری کرنی ہے۔ اگر میں کنواری لڑکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتا تو وہ ایکسپیرینس والی نہیں ہوتی، گھر چلانا کیا ہوتا اسے نہ معلوم ہوتا، وہ بھی میری چھوٹی بہنوں کی طرح وہ بھی کھیل کود میں لگ جاتی، گھر کی ذمہ داری کیا اسے نہ معلوم پڑتا، بہنوں کے کیسے ہمیں ان کی تربیت کرنی اسے نہ معلوم ہوتا۔ اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیبہ، ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے،
تاکہ میرے بہنوں کی تربیت بھی ہو جائے, میرے گھر کا دیکھ ریکھ بھی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں, گھر کے قریب پہنچ گئے ہیں, کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ ذرا رک جاؤ اور اندھیرا ہو جانے دو, تاکہ گھر میں جب تم پہنچو تو بیویاں کنگھی کر لے. میرے بھائیوں پتہ یہ لگتا ہے اگر کبھی سفر سے آؤ تو بیوی کو پہلے ہی بتا دو میں آنے والا ہوں, تاکہ آپ کے لیے سچ جائے, سور جائے. اللہ کے نبی کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب اٹھتے ہیں, جانے کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے نبی ایک تھیلی تھماتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی کو اپنے وہ تمام واقعات بیان کیے تھے, نبی نے خوش ہو کر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے بہنوں کے لیے یہ کیا ہے, اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے, یہ تھیلی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں, لے جاؤ خرچ کرو. وہ کہتے 40 سال تک خرچ کرتا رہا, اس میں کم نہیں ہوا. یہاں تک کہ دور آتا ہے کن کا, حضرت حسین کا دور آتا ہے. اس دور کے اندر میری وہ تھیلی چوری ہو جاتی ہے, اس وقت تک میں خرچ کرتا رہا. میرے بھائیوں یہ برکت کس وجہ سے تھی؟ بہنوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے. بہنوں کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ نہیں رکھ رہے. ذرا غور کیجئے, 40 سال تک خرچ کر رہے, ختم ہی نہیں ہو رہا. کتنا بڑا تھیلا دے دیے تھے بھائی, پڑھیں گے تو پتہ لگے گا چھوٹا ہی سا, لیکن یہ برکت. بہنوں کا خیال رکھے, برکت آ جائے. جب آپ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں سوچے, ذرا اپنے بہنوں کے حسن سلوک کے بارے میں, ان کے بچوں کے بارے میں سوچ لو. جب آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونا لاتے ہیں, ذرا اپنے بہنوں کے بارے میں سوچ لو کہ ان کے بھی بچے ہیں, ان کے لیے بھی کھلونے کی ضرورت ہے. پیسوں کی تنگی کی وجہ سے نہیں لا سکتے, لیکن ہماری بیویاں برداشت نہیں کرتی ہیں. آج ہماری بیویوں کو برداشت نہیں ہے. یہ لمحے فکریہ ہے میرے بھائیوں. ذرا معاشرے پر نظر ڈالیے, آپ کے بچے شان و شوکت سے پل رہے ہیں, آپ کو بہنے کو حسن سلوک کا خیال نہیں ہے. ذرا خرچ کر لیجئے. بچوں کا جب کھلونا لائیے تو اپنے بھانجوں کے لیے بھی لے آئیے, اپنے بھانجیوں کے لیے بھی لے کر آئیے. ذرا بہن کے لیے یہ حسن سلوک ہو جائے گا, بہن کی بھی دڑاس بنے گی کہ چلو میرے بچے مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ میرے ماموں کے لڑکے یہ چیزیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اس جذباتی رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہی نہیں, یہیں تک نہیں, بلکہ والدین اگر زندہ ہوں تب بھی بہنوں پر خرچ کرے. اگر والدین کا انتقال ہو جائے ان کو پر خرچ کرنا فرض ہے, واجب ہے. اور اسی طریقے سے ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ اگر ہم اپنے بھائی اور بہن کے جذباتی رشتے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم والدین بن کر رہیں. ذرا بہنوں کو کبھی کبھی اپنے گھروں پر بلایا کیجئے, ان سے ذرا باتیں کیا کیجئے, بچپن کی یادیں تازہ کیا کیجئے, ان سے پوچھا کیجئے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے, کوئی چیزیں ہو تو بتائیے. یہ تمام چیزیں آپ کیجئے. اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بے وفا بھائی مت بنیے گا, ایک ظالم و جابر بھائی مت بنیے گا. آپ اپنے بہن کا میراث میں حصہ ضرور دیجئے گا, کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے. قرآن نے یہ ان کو حق دیا ہے. اگر آپ نہیں دیے ہوئے تو آج جا کر عہد کیجئے, آج جا کر دیجئے. میرے بھائیوں آپ کو بہن کے جذباتی رشتے کا احساس نہیں ہے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے, آج بھی آپ کے دل کے نہخانے میں اپنے بہن کے لیے ایک پیار ہے. جب بہن کا انتقال ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کے آنکھوں میں, بوڑھے بھائیوں کے آنکھوں میں بھی میں نے آنسو دیکھے ہیں. میری پھوپھی کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا. جب میرے والد نے فون کیا تھا اس وقت میرے باپ کی آواز, میرے والد کی آواز ایسی تھی کہ وہ رو رہے تھے, اور مجھے تعجب ہوا کہ آج تک میں نے اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ایک بہن کے موت پر میں نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا. ذرا غور کیجئے گا, یہ جذباتی رشتہ دم توڑ چکا ہے میرے بھائیوں. ذرا سوچئے, دل پر ہاتھ رکھیے, کہاں ہے بہنوں سے رشتہ ہمارا آج؟ کہاں ہے بہنیں ہماری؟ کہاں ہے بہنوں سے پیار اور محبت؟ یہ بیوی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی برکت چاہیے تو ذرا اپنے بہنوں کے اوپر بھی خرچ کر لیجئے. میرے بھائیوں یہ چند پیغامات تھے جو میں آپ کو تک پہنچانا چاہتا تھا. میرے بھائیوں بس میں نے ان تمام باتوں کو اس لیے بیان کیا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اس میں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگ جو اب تک بہنوں سے روٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بہنوں سے جا کر معافی تلافی کریں, ایک دوسرے کے ہم غمخوار بن جائیں, ایک دوسرے سے پہلے جیسے محبت کرنے والے بن جائیں. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے گلہ شکوہ دور کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.